مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پون گھنٹہ ہوا لاک ڈاؤن ہے نا جی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، علماء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا پاس کروا لیجیے شام سے۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات ان کو تو بند کر دیں اور وہ مائک چلا دیں۔ یہ چالو ہے، آواز بڑھا تھوڑی آواز۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس الغیبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک کے سوغات کو پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دم ز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کی رات ہے۔ ایک کو بند کر دے، ایک کو سمپل کر دے اور بیس کر دو، صرف بیس کرو اور ایک کو بند کر دو۔ آج ہمارے لیے بھی یہ خوشی کی رات ہے اور آپ کے لیے بھی یہ خوشی اور مسرت کی رات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی بابرکت رات عطا فرمائی ہے جس کا ذکر قرآن مقدس کے پارے میں نظر آتا ہے، اور یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا حسین لاسانی عرفانی فیض والی رات ہے جس کی تعریف اور توصیف ہم کیا مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار نے اپنے زبان فیض ترجمان سے کی ہے۔ چائے نوشی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ضرور چلائیے، مگر جو چائے لوگ پی رہے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے چائے پئیں، بسم اللہ شریف پی کر کے پئیں۔ چائے پلانے والے بھی محفل کے احترام کو برقرار رکھیں۔ وقت ویسے کم ہے لیکن اس تھوڑے سے وقت میں ہم کو بہت اچھی باتیں سننی بھی ہیں اور سنانی بھی ہیں۔
ہمارا اور آپ کا رشتہ اور ناتا جس بارگاہ کرم سے ہے اس بارگاہ کے تعلق سے خوش عقیدہ شاعر نے کہا کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ हेलो ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، हेलो ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا۔ ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ راتیں سال کے حصے میں بہت آئی اور آتی رہیں گی، دن بھی بہت آئے اور آتے رہیں گے، لیکن اس رات کی تمثیل ہم کیا پیش کریں جس کی فضیلت قرآن میں ہو اور جس کی فضیلت حدیث پاک میں ہو؟ اس رات کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جس رات کی تعریف صحابہ کرام نے کی ہو اور اولیاء کاملین نے کی ہو؟ اس رات کی تعریف و توصیف ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں جس رات کی تعریف و توصیف میں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے؟ علماء اور فقہا بولتے رہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بولتے رہیں گے۔ اگر ہم بولیں، آپ بولیں، آپ کے قاضی صاحب بولیں اور آپ کے عالم دین علامہ ممتاز صاحب بولیں اور بھی دیگر ائمہ بولیں تو یہ ہوگا امام صاحب بول رہے ہیں، لیکن اب کسی امام کی نہیں بلکہ رسولوں کے امام کی بولی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس رات کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بیان کی ہے، کائنات کے والی نے کیا بیان کی ہے، رحمت تمام نے کیا بیان کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقائے کائنات میرے در دولت کے تشریف لائے اور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں سال کی ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ کا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، امت کے غمخوار ارشاد فرماتے ہیں ان میں رجب کی پہلی رات ہے اور اس کے بعد میں شعبان کی 15ویں رات ہے، شب قدر کی رات ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اور اسی کے ساتھ سید الولی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حسن و حسین کے ابا حضور سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ کے شوہر نامدار علی شیر خدا مشکل کشا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دونوں عالم کے سرکار حجرے میں تشریف لے گئے اور باہر آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں اب کیا کسی کو کیا معلوم آج کی رات کیسی رات ہے؟ یہ کہہ کر مصطفیٰ حجرے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے آقائے کائنات سے عرض کی یا رسول اللہ آج کی رات کیسی رات ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے ہیں اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت اور اکملیت میں کیا بیان کروں؟ آج کی رات ایسی بابرکت رات ہے کہ جب سے سورج غروب ہوا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک معبود برحق اپنے بندوں سے خصوصی خطاب فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے طلب کرنے والا جو اپنی آرزو کو رکھے میں اس کی آرزو کو پوری کروں گا۔
ہے کوئی بیمار جو شفا کا طالب ہو میں اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دوں گا، ہے کوئی بے روزگار جو روزی کی تلاش میں ہو آج کی رات میں لب کو کھولے میں روزی عطا کروں گا، ہے کوئی مفلوق الحال جو پریشانی سے نجات چاہتا ہو میری بارگاہ کرم میں اپنے لب کو کھولے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ معبود برحق کی بارگاہ کی طرف سے آواز ہی آواز آ رہی ہے، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ایسی ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی زمین کے جتنے حصے ہیں اور پیڑ کے جتنے پتے ہیں، زمین کے اندر جو دریا ہیں ان دریا کے اندر جتنے قطرے ہیں اور اس دریا کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، چاند و سورج ستارے جتنے ہیں، سب کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کو عام کر دیتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے میرے بندو لب کو کھولو، آج کی رات تمہارے لیے مغفرت کی رات بنائی گئی ہے، آج کی رات تمہارے لیے نجات کی رات بنائی گئی ہے، آج کے لیے تمہارے لیے برکت کی رات بنائی گئی ہے۔ آج کی رات کتنی فضیلت اور اکملیت والی رات ہے، اگر اس رات کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو پوری راتیں ہو سکتی ہیں مگر کما حقہ باتیں ہو نہیں سکتی ہیں۔ آج کی رات میں عبادت اس انداز سے کی جائے کہ قرآن کی تلاوت ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، درود پاک کی کثرت ہو، جبھی تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر تحریر فرماتے ہیں، غنیت الطالبین کے عربی حاشیے کو دیکھو، آپ بیان فرماتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے حضور پر درود کو پیش کیا جائے۔ اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے مصطفیٰ پر درود کو پیش کیا جائے؟ تو کہتے ہیں چونکہ شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور جو مہینہ مصطفیٰ کا ہے اس مہینے میں کثرت سے درود پیش کیا جائے تاکہ مصطفیٰ کی قربت کو حاصل ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اس ماہ کے اندر جہاں آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، وہی نبی دو جہاں کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف کو پیش کیا کرو۔ امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا گیا، اے امام حسن مصطفیٰ، آپ شب برات کی رات کس انداز سے گزارتے ہیں؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں میں شعبان کی 15ویں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تو میں اللہ کے ذکر میں گزارتا ہوں، دوسرا حصہ تو میں نبی پاک کے درود میں گزارتا ہوں، تیسرا حصہ تو میں گریہ وزاری اور توبہ استغفار میں گزارا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا امام حسن مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں رات کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ مصطفیٰ کے درود میں گزرنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو یہ درود پاک تو ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس درود کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے اور اس کے 10 درجے کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ درود پڑھنے والا جب بھی درود پڑھتا ہے اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر کے آیا کرتی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم درود کیوں پڑھیں، ہم سلام کیا پڑھیں، لیکن اے نبی کے دیوانوں اگر کوئی درود نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی سلام نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لو وہ کس جماعت کا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود اور سلام پیش کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ درود اور سلام کا پڑھنا یہ ایماندار کی پہچان ہے، جبھی تو ایماندار فجر کے وقت اپنے مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں نبی پر درود و سلام کو پیش کیا کرتا ہے۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے تو مصطفیٰ پر درود و سلام کو پیش کیا کرتا ہے۔ ارے درود اتنا بابرکت عمل ہے کہ اگر کوئی بدکار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آج کی رات تو گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، آج کی رات تو اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، آج کی رات تو گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ کس انداز سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ایک واقعہ سنتے چلتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح اپنے بندوں پر بہترین فضل بن کر کے برسا کرتی ہے۔ رحمت خداوندی کی برسات کس حسین انداز سے ہوا کرتی ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے آپ شاہ پورہ کے اس بستی کے اندر تشریف فرما ہے اور یہ جشن شب برات
منا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کے شہر کے بے شمار ذمہ دار تشریف فرما ہے. کس کا ذکر کیا جائے اور کس کے نام کو چھوڑ دیا جائے. وقت بہت کم ہے, میٹر بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے ہو جائے تاکہ جو منظر ہے, جو ماحول ہے, اسی ماحول کے اندر ہماری تھوڑی سی گفتگو آپ کے مابین ہو. ویسے ہمارا اور آپ کا یہ پہلا اتفاق ہے ملنے کا اور ایک دوسرے کو سننے کا, لیکن عزیزان گرامی کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جس بندے سے چاہتا ہے اپنے ذکر کو کرواتا ہے اور اپنے بندوں سے ذکر کو سنواتا ہے. یہ نصیبہ ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا ہے, کیونکہ آج کی رات میں نہ جانے کون کہاں کس انداز سے ہوگا, نہ جانے کون شراب کے اڈوں پر ہوگا, نہ جانے کون شراب کے بوتلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چھڑک رہا ہوگا, نہ جانے کتنے لوگ نہ جانے کیسے انداز سے لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے اور اپنے انداز سے کیا کام کر رہے ہوں گے. یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, مگر اے نبی کے دیوانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو, کیونکہ اللہ نے آپ سب کو تمامی خرافات سے دور رکھ کر کے اپنے نبی کی یاد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے, اپنے ذکر میں آنے کا موقع دیا ہے. یہ کتنے بڑے کرم کی برسات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات میں ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع دے دیا ہے. کل کچھ لوگ دنیا میں تھے لیکن آج وہ قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں, ان کو یہ رات ہاتھ نہیں آئی ہے. کب کس کی زندگی ختم ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, کہاں کس کی سانس رک جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, کہاں کیسے حال ہو جائے یہ کسی کو خبر نہیں ہے. آج کی رات جب آپ کے ہاتھ آ گئی ہے تو اس رات کو ضائع مت کرنا, اس رات کی قدر کرنا. یہ رات تو نیکیوں کے حصول کی رات ہے, یہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح فضل کی برسات فرمانا چاہتا ہے اور کتنے حسین انداز سے فضل کی بارش کرتا ہے. چنانچہ ایک مجلس کا اہتمام ہو گیا, اس میں ایک ایسا انسان گیا ہے جو گنہگار پاپی ہے, لیکن حال کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو دیکھنے والے نے خواب میں کیا دیکھا, وقت کا گنہگار پاپی انسان آج جنتی کپڑے کو پہن کر کے جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے, جنت کی نعمتوں سے کھیل رہا ہے, جنت کی بہاروں میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہوا جا رہا ہے. ایسے حال و قال کو دیکھ کر کے خواب میں اس شخص نے کہا, اے بھائی تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو جنت میں جاتا, جنت کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا یا جنت کے لباس کو تو پہن لیتا. ذرا بتا دنیا میں کون سا کام تو نے کیا تھا جس کام کی وجہ سے اللہ نے آج تجھ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے. آج جنت کی نعمتیں تیرے استقبال کے لیے کھڑی نظر آ رہی ہے. تو پاپی انسان یہ کہتا ہے میرے اعمال اگرچہ خراب تھے لیکن میں دنیا میں ایک مجلس میں گیا جس میں واز کرنے والے نے واز کیا اور واز کے درمیان نبی دو جہاں کا نام لیا تو میں نے مصطفیٰ کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا. میری آواز سن کر کے چند لوگوں نے بھی نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یاد اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے. یہ معبود برحق کے کرم فرمائی کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو کس انداز سے بارشوں کو نزول فرمایا کرتا ہے. حضرات دیکھیے دنیا میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اللہ نے دو عیدیں بنائی ہیں. ایک عید کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے عید کا نام عید الاضحیٰ ہے. اور ان دونوں عیدوں کی عید جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے جو عاشقوں کی عید ہے, جس عید کو مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے ہیں. انسانوں کی دو عیدیں ہیں, ایک عید کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے عید کا نام عید الاضحیٰ ہے. ایسے ہی نوری فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں, ایک عید کا نام شب برات ہے اور دوسری عید کا نام شب قدر ہے. ان دونوں عیدوں میں اللہ کے فرشتے جھوم جھوم کر کے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. گویا کہ آج کی رات تو ایسی برکت والی رات ہے کہ ہم سب کو اس رات میں
بہت ہی چین و سکون کے ساتھ معبود برحق کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے. آپ بھی بڑے محبت اور پیار کے ساتھ خاموشی سے گفتگو کو سن رہے ہیں, میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ چند باتیں آپ کے مابین ہو جائے. عزیزان گرامی, راتیں ہر انسان کو ملتی ہے مگر کچھ رات گناہ میں انسان گزار لیتا ہے, کچھ رات عیش و سرور میں انسان گزار لیا کرتا ہے, کچھ رات کو گپ شپ میں انسان گزار لیا کرتا ہے, کچھ رات کو آتش بازی میں انسان گزار لیا کرتا ہے, کچھ رات کو کھیل اور کود میں انسان گزار لیا کرتا ہے. لیکن اسی زمین کے اوپر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں, رات کی سیاہی جب پھیلتی ہے تو گپ شپ میں نہیں جاتا ہے بلکہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے, مصلی کو بچھا لیا کرتا ہے, ذکر و اذکار کو کیا کرتا ہے, نبی پاک آمنہ کے لال پر درود و سلام کو پیش کیا کرتا ہے. جو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی پھیلے اور معبود کو منانے میں لگ جائے, گریہ برداری میں لگ جائے, آمنہ کے لال کو یاد کرنے میں لگ جائے, تو ایسا انسان یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور ایسا انسان وہاں بھی کامیاب ہوا کرتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے مدینے والے مصطفیٰ مدینہ شریف سے ہم سب کے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے قال کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس مجلس کے اندر نبی پاک کا نام لیا جاتا ہے, نبی پاک پر درود پڑھا جاتا ہے, اس درود کو اللہ کے فرشتے جنت کے دشت میں سجاتے ہیں اور سجانے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں ادب سے پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے دیوانے نے آپ کی بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ پیش کیا ہے. لیکن اگر اسی مجلس کے اندر کوئی نبی کا دیوانہ بیٹھا ہوتا ہے جو نبی کی محبت میں درود کو پڑھتا ہے, سلام کو پڑھتا ہے, ذکر کو کرتا ہے, نام نبی آئے تو آنکھوں سے ہاتھوں کو لگا دیتا ہے, انگوٹھوں کو چوم لیا کرتا ہے, تو آقا تو جہاں فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دیوانہ محبت سے دل کو حاصل کر کے مجھ پر درود اور سلام کو پڑھا کرتا ہے تو میں مدینہ شریف میں رہ کر کے اس اپنے دیوانے کی آواز کو سنتا بھی ہو اور اس کو دیکھتا بھی ہو, اس کو پہچانتا بھی ہو. گویا مدینے والے مصطفیٰ آج دیوانے کو دیکھ بھی رہے ہیں, پہچان بھی رہے ہیں, اس کی بولی کو سماعت بھی کر رہے ہیں. کتنے بڑے نصیبے کی بات ہے. لیکن آج ہم اور آپ مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کریں اور کبھی اپنے بزرگوں کو یاد کریں تو اس پر بھی ایک جماعت یہ کہتی ہے آپ لوگ کیوں بزرگوں کو یاد کرتے ہو, اجمیر کے راجا کو آواز دو, تو کہتے ہیں کیوں آواز کرتے ہو, کیونکہ اجمیر بہت دور ہے. بریلی والے کو آواز مت دو کیونکہ وہ بہت دور ہے. کربلا والے کو آواز مت دو کیونکہ وہ بہت دور ہے. نوجوان مانتے ہوئے جاتا ہے اور آخر میں آخری ایک چوٹ لگاتا ہے وہ بدعقیدہ انسان اور یہ کہتا ہے مدینے کے مصطفیٰ کو بھی آواز مت دو کیونکہ مدینہ طیبہ بھی بہت دور ہے. وہ مانتا ہوا جاتا ہے. لیکن اے نوجوانوں سنو, ایسے موقع پر آپ کو ایک جواب لے کر کے جانا ہے. دنیا کا کوئی فرد جب نبی یہ دو جہاں کی ذات کے تعلق سے کہے کہ دیکھو مدینہ بہت دور ہے, ان کو آواز مت دو, ان کو بلاؤ مت, ان کو یاد مت کرو, مدینہ طیبہ بہت دور ہے, تو ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. لیکن وہ جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ کے قاضی شہر دیں گے, آپ کے عالم دین دیں گے, کیونکہ انہوں نے ان کے دھرم کے ملاؤں کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے. ان کے دھرم کے ملاؤں کی کتابوں کو پڑھا جائے تو جہاں ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جو میرے مصطفیٰ کو دور کہتے ہیں انہی کے ملاؤں نے نبی دو جہاں کو حضور لکھا ہے. اور حضور کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونے کے, سامنے رہنے کے, قریب رہنے کے. اور ہم لوگ بھی اپنے آقا کو حضور کہتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں نادان دو رنگی چال مت چل, جو دور ہوتا ہے وہ حضور نہیں ہوتا, جو حضور ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا. اور میرے آقا تو ایسے حضور ہیں, خلوت میں دیکھو حضور ہے, جلوت میں دیکھو حضور ہے, نبوت میں دیکھو حضور ہے, رسالت میں دیکھو حضور ہے, صداقت میں دیکھو حضور ہے, عدالت میں دیکھو حضور ہے, سخاوت میں دیکھو حضور ہے, شجاعت میں دیکھو حضور ہے, بلندی میں دیکھو حضور ہے, پستی پر دیکھو حضور ہے, فرش پر دیکھو حضور ہے, عرش پر دیکھو حضور ہے, لامکان میں دیکھو حضور ہے, مکان میں دیکھو حضور ہے, سارے جہاں میں دیکھو حضور ہے. اور جب کوئی کہے دور ہے تو اس سے کہہ دو کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں. اے جنت تو آنا
ناز کر میرے دل پر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دنیا کچھ کہے، نبی کا دیوانہ کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہے گا، اے دنیا کے لوگوں تم مانو مت مانو، ہمارا دل یہ کہتا ہے میرے آقا دور نہیں ہے، میرے آقا میرے دل میں حضور ہی حضور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور رات دیکھیے، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 13 شعبان المعظم کی تاریخ گزر گئی۔ آمنہ کیرال 13ویں شعبان کو اپنے در دولت پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا میری گنہگار امت کی شفاعت قبول فرما۔ آواز آتی ہے، تیری امت کی تہائی شفاعت ہم نے قبول کر لی ہے۔ 14ویں رات آتی ہے، مصطفیٰ پھر دعا کرتے ہیں، آواز آتی ہے، حبیب ہم نے آپ کی امت کی شفاعت کو آدھی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ پھر 15ویں شعبان جب آتی ہے تو پھر نبی یہ 2 دفعہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، آپ کی امت کی ساری شفاعت ہم نے منظور و مقبول فرما لی ہے، مگر وہ انسان جو رب کی بارگاہ سے اونٹ کی طرح بھٹک رہا ہو اس کی شفاعت قبول نہیں ہے۔ آج کی رات میں ہر ایک کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، مگر چند لوگ ایسے ہیں جو آج کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، آج کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 جو مشرک ہے، جس نے شرک کیا ہے اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی نے اللہ کے برابر کسی اور کو جانا مانا تو اس کے گناہ آج کی رات میں معاف نہیں ہوتے، نہ وہ آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا کراتا ہو، رشتے کو ختم کراتا ہو، ایسا انسان بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہا کرتا ہے۔ تیسرا وہ انسان جو ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا ہو، ان کے حق کو ادا نہ کیا کرتا ہو، ایسا شخص بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ چوتھا وہ انسان جو جادوگری کیا کرتا ہو، ایسا انسان بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ پانچواں وہ انسان جو دائمی طور پر شراب کو پیتا ہو اور شراب سے توبہ نہ کی ہو، ایسا انسان بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہا کرتا ہے۔ اور چھٹا وہ انسان جو زنا کھلل اعلان کیا کرتا ہو، ایسا انسان بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے بندوں پر اتنی نعمتوں کی بارشوں کو نزول فرماتا ہے، مگر یہ چند لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں تو اور تعداد بڑھائی گئی ہے، یہ چند موٹے موٹے نام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آج کی بابرکت رات میں آپ بیٹھے ہیں، اگر کسی انسان کا کسی انسان سے رشتہ ختم ہو گیا ہو یا کسی نے رشتے کو ختم کرا دیا ہو تو آج کی رات ہی میں دل میں توبہ کرے، اور یہاں سے جانے کے بعد میں ممکن ہو تو کسی طرح اپنے رشتے دار کو راضی کر کے معافی مانگ لے۔ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتی ہے تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کر کے ان کو راضی کر لے اور ان کو منا لے، کیونکہ آج کی رات منانے کی رات ہے۔ اور ایسے ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ نوجوان اکڑ گیا ہے، اپنی بیوی سے دور ہو گیا ہے، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے، وہ بھی اکڑی ہوئی ہے، یہ بھی اکڑا ہوا ہے، دونوں کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی ہے، دونوں کے خاندان کے اندر انبن ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شب برات کی برکتوں کو لینا چاہتا ہے اور آج کی رات میں دل کو مضبوط کر کے اپنے کسی عزیز کے گھر فون کر کے اس رشتے کو جوڑ لیتا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو جوڑنے والے کے لیے جنتی ہونے کا اعلان شب برات کی رات میں کر دیا کرتا ہے۔ یہ رات کی اتنی برکت اور عظمت والی رات ہے۔ آج کی رات میں جہاں آپ سارے کام کر رہے ہیں یہاں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، مگر شہروں کے اندر زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے راتی جگہ لوگ کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں۔ راتی جگہ شب برات کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، ان راتوں میں راتی جگہ جب لوگ کرتے ہیں تو کیسے کیسے انداز سے کرتے ہیں۔ چائے نوشی پوری رات ہو رہی ہے، شراب کے بوتلیں لوگ لے کر کے کچھ ادھر ادھر نوجوان جاتے ہیں، لیکن کچھ حساس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایسی بابرکت رات میں ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، بیڑی نوشی ہو رہی ہے، تمباکو
तंबाकू खाया जा रहा है और उसके साथ रंग रोगन की चीजें खाई जा रही है, और कुछ नौजवान बच्चे तो गाड़ियां दौड़ाते हैं, बाइक दौड़ा दौड़ा करके कभी इस महल्ले में कभी उस महल्ले में गाड़ी दौड़ाते हैं, रेली और रेना की शक्ल में हो हा की आवाज आ रही है, और रास्ते में सड़क के किनारे जो लाइटें लगी रहती हैं, सुबह को मालूम ये होता है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने रात में जाग करके शब बेदारी की है, उनके बच्चों ने लाइटों को तोड़ दिया है। ये कितनी बड़ी ऐब की बात है, कितने बड़े गंदे काम की बात है कि हम लोग दूसरों को अजियत दे रहे हैं। अरे रात में जागना है तो तलवार लेकर के मत जागो, रात में जागना है तो आमना के लाल के किरदार को लेकर के जागो। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार यह है कि जब रात में मुस्तफा या दिन में मुस्तफा चलते थे तो दुनिया के लोग मिसाल दिया करते थे। ऐसा सादिक व अमीन नौजवान हमने देखा नहीं है, ऐसे चमकते चेहरे वाला नौजवान हमने देखा नहीं है। अरे मेरे आका की शान तो बहुत बुलंद वाला है। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर को देखो, अताए रसूल चमने फातिमा के महकते फूल को देखो, रास्ते से चल रहे हैं, दीवाना उनको देखता है तो बरजस्ता ये कहता है जब हिंद के राजा के चेहरे के जमाल का आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के चेहरे के जमाल का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे खुदाम का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी 4 साल पहले का वाकया है। हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा आपने देखा होगा, वो तो आमना के लाल है, वो तो दोनों आलम के सरकार है, जिनके चेहरे के हुस्न के तलबे से शादो सूरज हुस्न की खैरात मांग रहा था। उनकी बात हम क्या करें, मैं तो अपने ताजुश शरिया की बात करता हूँ। जब 2015 ईस्वी के अंदर दिल्ली की सरजमीन पर रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, बारिश हो रही है, बेशुमार लोगों की भीड़ लगी हुई है कि आला हजरत का शहजादा आया हुआ है। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक बदअकीदा बैठा हुआ है, ताजुश शरिया के चेहरे को देख करके बोलता है क्या नूरानी चेहरा है, क्या इरफानी चेहरा है, क्या चमकता चेहरा है, क्या दमकता चेहरा है। तो एक सुन्नी नौजवान ने कहा क्या इससे पहले तूने देखा नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं आपके धर्म का नहीं हूं, मैं दूसरे मजहब का हूं, मैं दूसरे मसलक का हूं, मैंने पहली मर्तबा देखा। तो वो सुन्नी नौजवान कहता है अरे मेरे ताजुश शरिया के चेहरे को तू देख रहा है, मैं एक जुमला और पढ़ करके बोलता हूं तो अपने धर्म के सारे कठमुल्लाओं को बुला करके रामलीला मैदान में दिन में बिठा ले तो सबके आने से यहां अंधेरा होगा, और मेरे ताजुश शरिया को अंधेरी कोठरी में बिठा दे तो हर जानिब उजाला ही उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए अल्लाह वालों का नूरानी हाथ ऐसा था कि उनके चेहरे को देख करके जमाना इस्लाम के करीब हुआ करता था, कुरान के करीब हुआ करता था। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? कौन ऐसे बुरे काम हैं जिसको हम नहीं कर रहे हैं, हमारे कौम का नौजवान नहीं कर रहा है, हमारे कौम का बच्चा नहीं कर रहा है। छोटी बुराई हो या बड़ी बुराई, हर बुराई में हमारा नौजवान दिखाई दे रहा है। ऐ नौजवानों, जब आप होश लेंगे कब्र आपको सुबह को पुकारती है, शाम को पुकारती है, रात को पुकारती है और ये कहती है ए मेरे अंदर आने वाले, मेरे अंदर आने से पहले इसकी तैयारी कर ले। मैं अंधेरी कोठरी का घर हो, मैं कीड़े का घर हो, मैं मकोड़े का घर हो, मैं तन्हाई का घर हो, मैं घंघोर घटाओं का घर हो। ये कब्र इस अंदाज से कहती रहती है और आप और हम ख्वाबे गफलत में मस्त होकर के सो रहे हैं और सोचते क्या है कि देखिए कभी ना कभी हमको तौबा करने की मौका की मोहलत मिल ही जाएगी। चुनांचे बनी इसराइल का एक वाकया है जिसके ताल्लुक से ये बताया गया था कि उसकी जिंदगी के 100 साल उसके ऊपर जाहिर कर दिए गए और ये बताया गया कि ये 100 साल तक जिंदा रहेगा। उसने कहा ठीक है, तौबा का दरवाजा खुला है, 100 साल हमारी जिंदगी है, 90 साल तक हम गुनाह कर लेते हैं, 10 साल आखिर के जो है वो इबादत में गुजार लेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजार लेंगे। जब 90 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो फिर 10 साल के लिए सोचता है अब तो 10 साल बाकी है, इस 10 साल में हम 9 साल और गुनाह कर लेते हैं, 1 साल जो होगा उसमें हम तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, रब को राजी कर लेंगे। जब 1 साल रह जाता है फिर कहता है अब इसमें 12 महीने बाकी हैं, 12 महीनों के अंदर हम 11 माह और गुनाह कर लेते हैं, 1 महीना जो होगा उसमें हम तौबा कर लेंगे, रब को राजी कर लेंगे। जब 1 महीने की मोहलत और रह जाती है मरने की, फिर
کہتا ہے ایک مہینے کے اندر 30 دن باقی ہیں، اب اس 30 دن میں 20 دن اور گناہ کر لیتے ہیں، اور 20 دن گناہ کرنے کے بعد میں پھر ہم توبہ کر لیں گے، اپنے معبود کو راضی کر لیں گے۔ چنانچہ 10 دن جب باقی رہ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اس 10 دن میں اور 9 دن گناہ کر لیتے ہیں، ایک دن اور ہم توبہ میں ہم کو ملے گا، اس ایک دن ہم توبہ کر لیں گے، اپنے معبود کو راضی کر لیں گے۔ چنانچہ اس کے زندگی کا ایک ہی دن رہ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو سانس چل رہی ہے، بازو میں طاقت و قوت ہے، ایک دن بہت لمبا عرصہ ہے، کسی نہ کسی موقع پر ہم توبہ کر ہی لیں گے۔ اسی خیالات میں گناہوں کی جانب اس کی توجہ لگی رہی، اور وہ ایک دن بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اے نبی پاک کے دیوانو، اللہ نے ہم کو دن دیا ہے، اللہ نے ہم کو رات دی ہے، اللہ نے ہم کو قدم دیے ہیں، اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے ہیں، ساری چیزیں معبود برحق نے دی ہے۔ ان سب چیزوں کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، اپنے ہاتھ سے کسی پڑوسی کو تکلیف مت دو، تب شب برات کی رات کی برکتیں آپ کو حاصل ملیں گی۔ کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو تکلیف مت دے، کیونکہ اس کی برکتیں اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج سے عہد کر لے ہم اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے، اپنے باپ اور ماں کی بھرپور خدمت کریں گے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو فاتحہ پڑھ کر کے مکمل طور پر ذکر و اذکار کر کے یہ سارے کام کرتے رہیں گے، اور اللہ کے حبیب نانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی حضرات دیکھیے یہ ذکر، یہ رات کی بہاریں بڑی عظیم الشان ہیں، اس رات کی برکتیں عظمتیں نکہتیں ہم سب کے ہاتھ آنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ راتیں بہت ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو شیر سلام کو پڑھیں۔